اگر کوئی بندہ رمضان میں بھی گناہ کر رہا ہے تو پھر یار وہ پتہ نہیں کس سائڈ پہ جا رہا ہے. اب ایک روزہ چھوڑ دیا جس نے، قیامت تک وہ روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کی ثواب کو وہ بندہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ہر سال اس پہ روزے فرض ہے. جو چھوٹ گیا وہ گیا، اس کا ثواب نہیں ملے گا پھر. تو جو بندے روزے نہیں رکھتے، مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ وہ کس بنا پر روزہ چھوڑتے ہیں، کس بنا پر چھوڑتے اور کیوں چھوڑتے. او بھائی تیرے سے جھوٹ نہیں چھوٹتا، رہنے دے. تیرے سے بھائی بد نگاہی نہیں چھوٹتی، تو رہنے دے. تیرے سے بھائی فلم ڈرامے نہیں چھوڑتے، تو رہنے دے. یہ تو شروعات تو کر. تو روزہ رکھے گا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. اب کوئی بندہ کہے کہ جی میں بیمار ہوں اور دوائی میں نے کھانی نہیں اور میں ٹھیک ہو جاؤں، ایسے تو نہیں ہوتا. یہ تو نہیں ہوگا نا کہ جناب ہم بیمار ہیں تو ہم کہیں کہ جی پہلے ٹھیک ہوں گے پھر دوائی کھائیں گے، ایسا نہیں ہوتا. بیماری کی حالت میں دوائی کھانی پڑتی ہے. اگر گناہوں کی عادت لگ گئی ہے تو رب کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے، سر کو جھکانا پڑتا ہے، رب سے مانگنا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کرم نوازیاں فرماتا ہے. اب جو قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی بالکل واضح اس میں لکھا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. اب جو بندہ روزہ نہیں رکھے گا وہ دیکھ لے کہ پھر وہ قرآن کے حکم کو جھٹلا رہا ہے. جو بندہ روزہ نہیں رکھ رہا وہ رب کے فرمان کو جھٹلا رہا ہے. اور جو بندہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے، جان بوجھ کر ہی نہ رکھے، تو بھئی ایسا بندہ پھر اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے. اگر رمضان میں ہی ہم نے نیکیاں نہیں کرنی پھر کب کریں گے؟ اب حالت روزہ میں بڑی کمال کی ایک چیز ہے. حالت روزہ میں اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے جب ہمیں دیکھتا ہے کہ یار میرا بندہ روزہ رکھا ہے، ہر ایک چیز موجود ہے، ہر ایک چیز موجود ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں روزے کی حالت میں؟ پانی بھی ہے، اکیلے بھی بیٹھتے ہیں، تنہائی میں بھی بیٹھتے ہیں، لوگوں سے اوجھل بھی ہوتے ہیں، لیکن پانی نہیں جانے دیتے گلے سے آگے. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ہم نہیں کھاتے. کیوں؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ ہمارا جو عمل ہے نا، اس عمل کو دیکھ کے رب تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہوگا. وضو کرتے گئے، اگر ہم کلی کرتے گئے، چلو بھر پانی ہمارے حلق سے آگے ہم اتار لیں تو کس کو پتہ لگنا ہے؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یہی ہمارا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ میری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے پھر روزے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو باری تعالیٰ نے فرمایا اس کے بدلے میں بذات خود میری ذات اس کو نصیب ہو جاتی ہے. یہ اس کا اجر ہے. اب اسی طرح جیسے ہم رمضان میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں، نماز کی بھی پابندی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، گناہوں سے بھی بچ رہے ہیں، اگر ہم غیر رمضان میں بھی ایسے زندگی گزاریں تو ہماری زندگی میں سے ساری ٹینشنیں ختم ہو جانی ہیں، ساری مصیبتیں ختم ہو جانی ہیں. رمضان میں ہر بندہ ہی خوش ہے، ہر بندے کے گھر 3-3 4-4 ڈشیں بن رہی ہیں. کہاں سے آ رہی ہے کوئی نہیں پتہ. کیا ہے؟ برکت ہے. کیا ہے کہ بھئی روزہ رکھا ہے جھوٹ نہیں بول رہا، روزہ رکھا ہے ملاوٹ نہیں کر رہا، روزہ رکھا ہے غلط کام نہیں کر رہا، جو چیز ہے اسی طرح اس کو آگے ڈلیور کر رہا ہے. تو یہ برکت ہے رمضان کی. تو اس میں بھی اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو محروم رکھے نیکیوں سے بھی اور عبادات سے بھی، ریاضت سے بھی، نماز سے بھی، قرآن سے بھی، تو پھر وہ بندہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی وہ بندہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے کہ جس نے رمضان میں بھی اپنے رب کو راضی نہیں کیا، یا جس نے رمضان میں بھی رب کے در پر آ کے سر کو نہیں جھکایا تو وہ کب جھکائے گا؟ کافی سارے ایسے بندے ہیں جنہوں نے رمضان ایسے گزار دی. گزر جائے گا بھائی، اور کتنا سپیڈ میں گزر رہا ہے. آج دوسرا روزہ ہے، یہ بھی ختم ہونے لگا، تو کتنا تیزی سے گزر رہا ہے.
یہ بھی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہوگی کہ وقت میں سے برکت اٹھا لی جائے گی. وقت میں برکت نہیں ہوگی. اب وہی چیز ہے. ابھی چند دن پہلے خوشی تھی کہ رمضان المبارک کی آمد ہے. دیکھیں شروع بھی ہو گیا, 2 روزے گزر بھی گئے, تیسرے کی آج ہم نے سحری کر لی. تو کتنا تیزی سے گزر رہا ہے. ہم بھی ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں, بدلے نہیں. وقت بدل رہا ہے, حالات بدل رہے ہیں, لیکن ہم نہیں بدل رہے. زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد. اور ایک فارسی کا محاورہ ہے کہ زمین ہلے تو ہلے, وقت بدلنا ہے تو بدلے, زمانہ بدلنا ہے تو بدلے, ہم نے نہیں بدلنا. ہم نے ادھر ہی رہنا ہے اور ایسے ہی مر جانا ہے.